من کے موتی نکال دیتے ہیں، من کے موتی نکال دیتے ہیں، ہم سمندر کھنگال دیتے ہیں۔ من کے موتی نکال دیتے ہیں، ہم سمندر کھنگال دیتے ہیں۔ یا علی آپ کے غلاموں کی، یا علی آپ کے غلاموں کی عرش والے مثال دیتے ہیں۔ من کے موتی کھنگال دیتے ہیں، من کے موتی نکال دیتے ہیں، ہم سمندر کھنگال دیتے ہیں۔ یا علی آپ کے غلاموں کی عرش والے مثال دیتے ہیں۔ علی کا ذکر ہے سب کی زباں پر، علی کا ذکر ہے سب کی زباں پر، زمین چھائی ہوئی ہے آسمان پر۔ علی کا ذکر ہے سب کی زباں پر، زمین چھائی ہوئی ہے آسماں پر، فرشتے بھی میرے پیچھے کھڑے ہیں، مجھے تقدیر لے آئی کہاں پر۔ فرشتے بھی میرے پیچھے کھڑے ہیں، مجھے تقدیر لے آئی کہاں پر۔ فرشتے بھی میرے پیچھے کھڑے ہیں، تقدیر لے آئی کہاں پر۔ واہ، اس کا پہلا دو مصرع پڑھ دیجئے، بہت اچھا ہے۔ واہ واہ واہ۔ علی کا ذکر ہے سب کی زباں پر، زمین چھائی ہوئی ہے آسماں پر، زمین چھائی ہوئی ہے آسماں پر، فرشتے بھی میرے پیچھے کھڑے ہیں، مجھے تقدیر لے آئی کہاں پر، مجھے تقدیر لے آئی کہاں پر۔ تفسیر حق کے خالق اکبر کی بات ہے، تفسیر حق کے خالق اکبر کی بات ہے، قطرہ ہوں میرے لب پر سمندر کی بات ہے۔ تفسیر حق کے خالق اکبر کی بات ہے، قطرہ ہوں میرے لب پر سمندر کی بات ہے۔ دنیا جسے بھی چاہے امام حرم کہے، لب پر حرم کے آج بھی حیدر کی بات ہے۔ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ دنیا جسے بھی چاہے امام حرم کہے، لب پر حرم کے آج بھی حیدر کی بات ہے۔ اور جیسے جیسے یاد آتا جا رہا میں پڑھ رہا ہوں کہ میرے دامن سے نہ الجھا کرو خاروں کی طرح۔ دیکھیں ڈائری میں نے رکھ دی، اطمینان رکھیے، ایسے زبانی کتنی دیر تک پڑھ سکوں گا، لہٰذا یہی سوچ کے خوش ہو جائیے اور جلدی جلدی ہمارا ساتھ دیجیے۔ مجھے لگا کہ ہاں آنا اصول ہو گیا تو میں بند کر دوں گا، ورنہ بھائی میری بھی مجبوری ہے کہ نہیں ہے۔ تو میرے دامن سے نہ الجھا کرو خاروں کی طرح، میں بڑے پیار سے باتیں کرو کہ میرے دامن سے نہ الجھا کرو خاروں کی طرح، یہ اشارہ بھی ہے پر لطف اشاروں کی طرح۔ میرے دامن سے نہ الجھا کرو خاروں کی طرح۔ نجف صاحب کہہ رہے تھے سردی لگ رہی ہے، دیکھیے ذکر علی کا معجزہ کہ سردی میں بھی گرمی لگ رہی ہے، کہ میرے دامن سے نہ الجھا کرو خاروں کی طرح، میرے دامن سے نہ الجھا کرو خاروں کی طرح، یہ اشارہ بھی ہے پر لطف اشاروں کی طرح۔ شیخ جی سارے ستارے تو نہیں ہیں بہتر، ان میں کچھ نحس بھی ہیں بغض کے ماروں کے۔ ایسے ہی سنو گے، میرے تھوڑا قریب آؤ، قریب آؤ نا، قریب آؤ نا۔ میرے دامن سے نہ الجھا کرو، میرے دامن سے نہ الجھا کرو خاروں کی طرح، یہ اشارہ بھی ہے پر لطف اشاروں کی طرح۔ شیخ جی سارے ستارے تو نہیں ہیں بہتر، ان میں کچھ نحس بھی ہیں، اتنا تو جنتری والے بھی جانتے ہیں بھائی۔ شیخ جی سارے ستارے تو نہیں ہیں بہتر، ان میں کچھ نحس بھی ہیں بغض کے ماروں کی طرح۔ تذکرہ بوذر و سلمان کا ہوتا ہے جہاں، ہم بھی کہتے ہیں صحابہ ہے ستاروں۔ دیکھیں کلیم صاحب بالکل زور تو نہیں لگا رہا ہوں، میں ایسے ہی پڑھ رہا ہوں کہ شیخ جی سارے ستارے تو نہیں ہیں بہتر، ان میں کچھ نحس بھی ہیں بغض کے ماروں
کی طرح، ان میں کچھ نہج بھی ہیں بغض کے ماروں کی طرح، تذکرہ بوذر و سلمان کا ہوتا ہے جہاں ہم بھی کہتے ہیں صحابہ ہیں ستاروں کی طرح، ہم بھی کہتے ہیں صحابہ ہیں ستاروں کی طرح، تو کعبہ صبر و رضا ڈھونڈ رہے تھے ہم لوگ، دو کٹے ہاتھ نظر آئے مناروں، کعبہ صبر و رضا ڈھونڈ رہے تھے ہم لوگ، دو کٹے ہاتھ۔ دیکھیں ترتیب سے جا رہا ہوں، ترتیب سے کربلا میں بھی جاؤں گا کلیم صاحب، لیکن اس صحن سے ہوتے ہوئے کہ دو کٹے ہاتھ نظر آئے مناروں کی طرح، کعبہ صبر و رضا ڈھونڈ رہے تھے ہم لوگ، دو کٹے ہاتھ نظر آئے مناروں کی طرح، جب بھی اسلام کی کشتی پر زوال آیا ہے آل عمران نظر آئی کناروں، جب بھی اسلام کی کشتی پر زوال آیا ہے آل عمران نظر آئی کناروں کی طرح۔ آج کے دن عصر مبارکباد حاصل کرنے کا حقدار کون ہے؟ آج کی شب اصل مبارکباد کا حقدار کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے جناب ابو طالب علیہ السلام۔ تو شخصیت اس کی مجھے نہیں معلوم کس انداز سے آپ سنیں گے، لیکن یہاں پہلی بار پڑھ رہا ہوں کہ شخصیت اس کی جو مکے میں عیاں ہو جاتی، شخصیت اس کی جو مکے میں عیاں ہو جاتی، کربلا وقت سے پہلے ہی جوان، شخصیت اس کی جو مکے میں عیاں ہو جاتی، کربلا وقت سے پہلے ہی جوان ہو جاتی، تو اس نے کعبے کو لہو دے کے بچایا، ورنہ یہ عمارت کسی کافر کا مکان، اس نے کعبے کو لہو دے کے بچایا، ورنہ یہ عمارت کسی کافر کا مکہ ہو جاتی، اس نے کعبے کو لہو دے کے بچایا، ورنہ یہ عمارت کسی کافر کا مکہ ہو جاتی۔ میرے ایک بزرگ نے خواہش کی ہے، فرمائش کی ہے، لیکن مجھے فرمائش کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، میں حقیقت بیان کروں تو میرے لیے وہ حکم ہے، لہٰذا حکم کی بجاوری میں ایک مطلب اور چند اشعار، حالانکہ بہت پہلے کہے تھے، لیکن راستے میں نجب بھائی نے اور کلیم بھائی نے کہا کہ مولانا کبھی کبھی وہ اشعار جو 20-25 سال پہلے کہے گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ 20-25 سال پہلے اگر 10 سال کے بچے نے سنا تو اس وقت کم سے کم 35 سال کا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پہچنواتے بھی رہنا چاہیے، ورنہ لوگ اپنا نام ان کے آگے جوڑتے جائیں گے۔ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، کسی کے سمجھنے کا ذمہ دار نہیں۔ ملاحظہ فرمائے کہ جی ہاں، میں نے بچے اس لیے استعمال کیے ہیں کہ شعر جو ہے وہ شاعر کی اولاد سے کم نہیں ہوتا ہے، یہ سمجھنے والے کی بات ہے۔ ملاحظہ فرمائے جنہوں نے محنت اور ریاضت سے پالا ہو وہ ان اولادوں کی قیمت سمجھے، جنہیں مفت میں مل جائے انہیں کیا اندازہ ہو۔ ملاحظہ فرمائے کہ بوئے جنت ہے پسینے میں ابو طالب کے، بوئے جنت ہے پسینے میں ابو طالب کے، ہے کہ نہیں ہے؟ بوئے جنت ہے پسینے میں ابو طالب کے، نور ہی نور ہے سینے میں ابو طالب کے، بوئے جنت ہے پسینے میں ابو طالب کے، نور ہی نور ہے سینے میں ابو طالب کے، کوئی ہمسر نہیں رتبے میں ابو طالب کے، رہبری حق کی ہے ورثے میں ابو طالب کے، کوئی ہمسر نہیں رتبے میں ابو طالب کے، رہبری حق کی ہے ورثے میں ابو طالب کے، رہبری حق کی ہے ورثے میں ابو طالب کے، تو موجد نعت پیمبر تو ابو طالب ہے۔ دیکھو بغیر تمہید کے پڑھے جا رہا ہوں نا، کوئی تمہید نہیں بنا رہا ہوں، تو اسی انداز سے آپ بھی سنیے گا کہ بوئے جنت ہے پسینے میں ابو طالب کے، نور ہی نور ہے سینے میں ابو طالب کے، کوئی ہمسر نہیں رتبے میں ابو طالب کے، رہبری حق کی ہے ورثے میں ابو طالب کے، تو موجد نعت پیمبر تو ابو طالب ہے، آؤ چلتے ہیں علاقے میں ابو طالب،
بوجھ دے ناتے پیغمبر تو ابو طالب ہے. آج چلتے ہیں علاقے میں ابو طالب کے, ان فضاؤں میں ہے سردار جنا کی خوشبو, لے چلو مجھ کو محلے میں ابو طالب کہاں ہے. ان فضاؤں میں ہے سردار جنا کی خوشبو, لے چلو مجھ کو محلے میں ابو طالب کے. 12 سورہ یوسف نے بلائیں لی ہیں, کہاں ہیں 12 سورہ یوسف نے بلائیں لی ہیں, اس قدر حسن ہے قصے میں ابو طالب کے. 12 سورہ یوسف نے بلائیں لی ہیں, اس قدر حسن ہے قصے میں ابو. آمادہ ہیں آپ, آمادہ ہیں آپ, بالکل آمادہ ہے نا, کہ 12 سورہ یوسف نے بلائیں لی ہیں, اس قدر حسن ہے قصے میں ابو طالب کے. تو پوچھ قرآن کی آیت سے روایت سے نہیں, پوچھ قرآن کی آیت سے پوچھ. 12 سورہ یوسف نے بلائیں لی ہیں, اس قدر اس قدر اس قدر حسن ہے قصے میں ابو طالب کے. تو پوچھ قرآن کی آیت سے روایت سے نہیں, مصطفیٰ کون ہے رشتے میں ابو. پوچھ قرآن کی آیت سے, نہیں جیسے میں پڑھ رہا ہوں دیکھیں انصاف یہ ہے کہ ویسے اس لیے کہ پوچھ قرآن کی آیت سے روایت سے نہیں, مصطفیٰ کون ہے, مصطفیٰ کون ہے رشتے میں ابو طالب کے. تو اپنی آغوش میں اسلام کو پالا اس نے, ہم مسلمان ہیں صدقے میں ابو. پوچھ قرآن کی آیت سے روایت سے نہیں, پوچھ قرآن کی آیت سے روایت سے نہیں, مصطفیٰ کون ہے رشتے میں ابو طالب کے. اپنی آغوش میں اسلام کو پالا اس نے, ہم مسلمان ہیں صدقے میں ابو طالب کے. تو گر وہ کافر تھا مسلمانوں بتاؤ کیوں کر لفظ الحمد ہے خطبے میں ابو. میں اسلام کو پالا اس نے, ہم مسلمان ہیں صدقے میں ابو طالب کے. گر وہ کافر تھا مسلمانوں بتاؤ کیوں کر. دیکھیں بغیر وقت ضائع کیے ہوئے تابڑتوڑ شعر پیش کر رہا ہوں, پھر بھی آپ معاف کیجیے گا اس طرح نہیں سننے جس طرح سے میں سنا رہا ہوں. آپ جس طرح سے میں سنا رہا ہوں ویسے ہی سنیے, ورنہ میں بھی پھر تمہید بنا بنا کے سناؤں گا تو جو 10 منٹ میں ختم ہوگا وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہوگا. ملاحظہ فرمائیں کہ اپنی آغوش میں اسلام کو پالا اس نے, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں صدقے میں ابو طالب کے, ہم مسلمان ہیں صدقے میں ابو طالب کے. گر وہ کافر تھا, گر وہ کافر تھا مسلمانوں بتاؤ کیوں کر لفظ الحمد ہے خطبے میں ابو طالب کے. تو کوئی قرآن کی تلاوت نہ کرے آج کے بعد, پورا قرآن ہے صحیفے میں ابو. کوئی قرآن کی تلاوت نہ کرے آج کے بعد, کوئی قرآن کی تلاوت نہ کرے آج کے بعد, پورا قرآن ہے صحیفے میں ابو طالب کے. پورا قرآن ہے صحیفے میں ابو طالب کے, پورا قرآن ہے صحیفے میں ابو طالب کے. کوئی قرآن کی تلاوت, ایک ایم ایل اے یا ایم پی سے لوگوں کے تعلقات ہو جاتے ہیں تو پورا گاؤں شہر پہ اٹھا لیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی ہستیوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو نہ جانے خود کو کیا سمجھنے لگتے ہیں. ارے کہاں ابو طالب اور کہاں یہ امت. ملاحظہ فرمائیں کہ ہم مسلمان ہیں صدقے میں ابو طالب کے. تو ایک معصوم, میں جگر کی طاقت سے پڑھ رہا ہوں, تم ایمان کی طاقت سے سن لینا, دونوں کو بخل نہیں کرنا. اگر شعر دل میں نہ اتر جائے تو خاموش رہ جانا. تو ہم مسلمان ہیں, تو ہم مسلمان ہیں صدقے میں ابو طالب کے. کوئی قرآن کی تلاوت نہ کرے آج کے بعد, پورا قرآن ہے صحیفے میں ابو طالب کے. تو ایک معصوم, ارے ایک معصوم زمانے کے لیے کافی ہے, 14 معصوم ہے قربے میں. ایک معصوم زمانے کے لیے, ایک معصوم زمانے کے لیے کافی ہے.
14 मासूम है कुनबे में अबू तालिब के। सरकार की अजमतों से जो लोग वाकिफ नहीं हैं, जो सिर्फ सूरत तक रह गए, सीरत तक बसीरत पहुंची ही नहीं, वो ये समझते हैं कि सरकार के पास ताकत नहीं थी, शजाअत नहीं थी, इसीलिए मैदान जंग में तलवार लेके नहीं उतरे, जंग नहीं की। हमें तुम्हें खबर ही क्या है, सरदार लश्कर उस वक्त मैदान में उतरता है जब अलमदार लश्कर कमजोर पड़ता है। पैगंबर का अलमदार किसी मैदान में कमजोर पड़ा हो तो पैगंबर को मैदान में उतरने की जरूरत हो, वरना रहा सवाल पैगंबर की ताकत का और पैगंबर की शजाअत का। शेर सुनो, एक मासूम जमाने के लिए काफी है, 14 मासूम है कुनबे में अबू तालिब के। तो दोष पर फातह खैबर को उठा सकता है, दोष पर फातह खैबर को उठा सकता है। अरे इतनी ताकत है भतीजे में अबू, दोष पर फातह खैबर को उठा सकता है। तीन शेर को उठा सकता है, दोष पर फातह खैबर को उठा सकता है। इतनी ताकत है भतीजे में अबू तालिब के, इतनी ताकत है भतीजे में अबू तालिब के। दिल न था असल में कुरान का मुस्तकबिल था, दिल न था असल में कुरान का मुस्तकबिल था, जो धड़कता रहा सीने में अबू तालिब। दिल न था असल में कुरान का मुस्तकबिल था, दिल न था असल में कुरान का मुस्तकबिल था, जो धड़कता रहा सीने में अबू तालिब के। ज़माना हमें कभी मौत से डराने की गलती न किया करे। मुलाहिज़ा फरमाए कि दिल न था असल में कुरान का मुस्तकबिल था, जो धड़कता रहा सीने में अबू तालिब के। बूए जन्नत है पसीने में अबू तालिब के, नूर ही नूर है सीने में अबू तालिब के। कोई हमसर नहीं रुतबे में अबू तालिब के, रहबरी हक़ है विरसे में अबू तालिब के। पूछ कुरान की आयत से रिवायत से नहीं, मुस्तफ़ा कौन है रिश्ते में अबू तालिब के। अपनी आगोश में इस्लाम को पाला उसने, हम मुसलमान हैं सदक़े में अबू तालिब के। गर वो काफिर था मुसलमानों बताओ क्यों कर, लफ्ज़ अलहम्द है कुल खुतबे में अबू तालिब के। कोई कुरान की तिलावत न करे आज के बाद, पूरा कुरान है सहीफे में अबू तालिब के, पूरा कुरान है सहीफे में अबू तालिब के। दिल न था असल में इस कुरान का मुस्तकबिल था, जो धड़कता रहा सीने में अबू तालिब के। दोष पर फातह खैबर को उठा सकता है, इतनी ताकत है भतीजे में अबू तालिब के। एक मासूम जमाने के लिए काफी है, 14 मासूम है कुनबे में अबू तालिब के। तो जिंदगी ओढ़ के बैठी है शहादत का लिबास, मौत है ही नहीं खित्ते में अबू। जिंदगी ओढ़ के बैठी है शहादत का लिबास, मौत है ही नहीं खित्ते में अबू तालिब के। दायरा खाने काबा ही नहीं है उसका, आखिरी शेर, दायरा खाने काबा ही नहीं है उसका, करबला भी है कबीले में अबू तालिब। दायरा खाने काबा ही नहीं है उसका, करबला भी है कबीले में अबू तालिब के। तो ऐ हसन इसलिए चुपके से वो पढ़ता था नमाज, ऐ हसन इसलिए, बस मक्ता सुन लो बात खत्म। ऐ हसन इसलिए चुपके से वो पढ़ता था नमाज, करबला सोई थी सजदे में अबू तालिब।